یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ بھارت میں متنازع ترمیمی بل کے خلاف پورے بھارت میں احتجاج اور جلاؤ گیراؤ جاری ہے۔ مغربی بنگال میں مظاہرین نے 5 ٹرینیں، 3 ریلوے اسٹیشنز اور 25 سے زائد گاڑیاں نظر آتش کر دی۔ یہ مظاہرے مغربی بنگال کے مرشد آباد، ہوڈا، مالدہ اور شمالی گناس میں جاری ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امرندر سنگھ نے کہا ہے کہ بی جے پی نے بھارت کی سیکولر شناخت کو نقصان پہنچایا ہے۔ آسام میں سرکاری ملازمین نے کام بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ کمل ناتھ نے کہا ہے کہ نیا شہریت قانون تقسیم کا باعث بنے گا اور یہ بھارتی آئین کی روح کے خلاف ہے۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت کا کہنا ہے کہ اگر بی جے پی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے تو اسے متنازع قانون سازی واپس لے لینی چاہیے۔ ناقدین اور بھارت کے حزب اختلاف کی شخصیات کا کہنا ہے کہ مودی نے بھارت کے 20 کروڑ سے زائد مسلمانوں میں عدم اعتماد پیدا کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 133 روز سے بھارتی فوجی محاصرہ اور لاک ڈاؤن جاری ہے۔ مقامی بھارت نواز جماعت نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ کی نظر بندی میں مزید 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ وہ 5 اگست سے اپنے گھر پر نظر بند ہیں۔ جموں کے کیمپوں میں مقیم ترک سکونت اختیار کرنے والے کشمیری پنڈتوں کا کہنا ہے کہ انہیں ویریفیکیشن کے نام پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی پارلیمنٹ میں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین سید فخر امام نے کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کے قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں عدل و انصاف پر مبنی ہیں، مگر بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی انتہا کر دی۔ برطانیہ میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے ایک بڑا مظاہرہ کر کے مقبوضہ کشمیر میں محاصرہ اور لاک ڈاؤن کے خاتمے، جبکہ بھارت میں متنازع شہریت بل کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ متنازع شہریت ترمیمی بل کی منظوری کے خلاف پورے بھارت میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ اب سکھوں نے بھی کھل کر مسلمانوں کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک سکھ لیڈر ڈی ایس بھنگا کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ اس تاناشاہی سرکار کو ہم بتا دیں گے کہ اگر سکھ اور مسلمان باہر آ گئے تو آپ ان کو روک نہیں پاؤ گے۔ میں دلت بھائیوں سے بھی یہاں سے اپیل کرنا چاہوں گا، دلت بھائیوں کو بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آج یہ دیوار ایک مسلمانوں کی دیوار ہے۔ یہ دیوار گرنے کے بعد سب سے زیادہ پہلے دلت جو ہے ٹارگیٹ ہو جائیں گے، دلت کے بعد سکھ ٹارگیٹ ہوں گے۔ یہ ایک ایک چھوٹا چھوٹا نوالا بنا کے ہم لوگوں کو کھا جائے گی، ہم لوگوں کو معلوم نہیں پڑے گا۔ اس لیے ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑے گا، ہمیں احتیاط کرنا پڑے گا اور ہمیں یہاں سے جو ہے قسم کھا کے جانی پڑے گی کہ ہم لوگ جب بھی یہاں سے جائیں گے، جب تک ہمارا قید جو ہے یہ کینسل نہیں ہو جاتا، جب تک اس کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ میں یاچکا دائر نہیں ہو جاتی، سپریم کورٹ سے ہمارے فیور میں نہیں آ جاتا، ہم لوگ ایسے ہی سڑکوں پہ نکلتے رہیں گے۔ بھائیو مرنے کی آپ لوگ ٹینشن مت لو، اگر 200-400 مسلمان مر بھی گیا نا تو فرق نہیں پڑے گا۔ مسلم اور سکھ یہ 2 قومیں مل کے اس سرکار کو جواب دیں گے، کرارا جواب دیں گے اور بتائیں گے کہ مسلمان کو دبانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ بھائیو جو آپ نے آج یہاں پر سنکھیا دکھائی ہے، یہ 25 کروڑ کی سنکھیا، 30 کروڑ کی سنکھیا اگر ساری سڑکوں کے اوپر آ گئی تو یہ تاناشاہی سرکار کو 2 منٹ نہیں لگیں گے گرانے میں۔ پہلے 3 طلاق کے نام پہ ان کو جلیل کیا گیا، پھر 370 دھارا کے نام پہ جلیل کیا گیا، بابری مسجد کے نام پہ جلیل کیا گیا، اب انہوں نے سی اے جی کے نام پہ جلیل کیا ہے۔ یہ تھے ایک سکھ لیڈر ڈی ایس بھنگا جو بھارتی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے تھے۔